کیا یہ ممکن ہے درد دل رکھنے والے 10 لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں اور 20 ارب روپے کے منصوبے کی بنیاد رکھ دیں؟ جی ہاں، یہ کہانی ہے رائیونڈ روڈ پر واقع کینسر کیئر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کی۔ علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ ناظرین، اس وقت میں رائیونڈ روڈ پہ ایک ہاسپٹل میں موجود ہوں۔ یہ کینسر ہاسپٹل ہے اور یہ ٹوٹلی ڈونیشن پہ چل رہا ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت یہ ہاسپٹل شروع ہوا اور ابھی بھی اس پہ علاج بالکل مفت علاج، کینسر کیئر ہاسپٹل ہے یہ۔ اور اس وقت میرے ساتھ میڈم موجود ہیں۔ میڈم مکمل تعارف اپنا کروائیں گی اور اس ہاسپٹل کے حوالے سے ہم ان سے مختصر اور جامع بات ہوگی ان سے کہ ابتدا کس سن میں ہوئی، کس طرح اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے بورڈ آف گورننگ میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ جی میڈم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر عریشہ زمان ہے۔ میں کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کی بورڈ ممبر بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر میڈیکل ریڈیشن ہوں۔ کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کا آئیڈیا 2014 میں کنسیو کیا گیا اور اس کے بعد دن رات محنت کر کے ہم نے کینسر کیئر ہاسپٹل ریسرچ سینٹر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 11 جون 2019 کو سٹارٹ کر دیا۔ یہ بہت بڑا چیریٹی کا پروجیکٹ ہے اور یہ ہسپتال جو ہے 400 بستر پہ مشتمل ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا کینسر ہسپتال ہے جہاں پہ 100% مریضوں کا فری علاج کیا جاتا ہے۔ آپ کو ہاسپٹل بناتے ہوئے کیونکہ بہت مہنگا پروجیکٹ ہے تو اس میں کیا مسائل پیش آیا؟ جی، کینسر ہاسپٹل بنانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ عام ہاسپٹل سے اس لیے مختلف ہوتا ہے کہ یہاں پہ تابکاری شعاؤں سے علاج کیا جاتا ہے اور جن کمروں میں تابکاری شعاؤں والی مشینیں لگائی جاتی ہیں وہ کمرے بنکر کہلاتے ہیں اور ایک بنکر کی کاسٹ جو ہے وہ منیمم 3.5 کروڑ سے لے کے 5.5 کروڑ تک ہوتی ہے۔ ہم جب کینسر کے ہاسپٹل ریسرچ سینٹر میں ریڈیشن بلاک بنانے لگے تو ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں تھے، تو اس کے لیے ہم نے مختلف جگہوں پہ اپیل کی، اخبارات میں بھی اپیل کر رہے تھے کہ ہمیں لوگ ڈونیشنز دیں، تو مختلف طرح کے لوگ ہمارے سامنے آ رہے تھے اور ہمیں ڈونیشنز دے رہے تھے۔ میں بتاتی چلوں کہ ایک صاحب تھے جنہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ سائٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ مجھے سائٹ پہ ملنا چاہتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ کس وقت آؤں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ جس وقت بھی آنا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں فجر کے بعد وہاں پہ سائٹ پہ آنا چاہتا ہوں۔ تو میں صبح 5 بجے وہاں پہ سائٹ پہ آگے کھڑی ہو گئی۔ ہماری جو سائٹ ہے وہ رائیونڈ ہے اور یہ تقریباً مین ٹھوکر نیاز بیگ سے 20 کلومیٹر دور فاصلے پر ہے، اور صبح فجر کے ٹائم پہ جب میں وہاں کھڑی تھی تو وہ صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے کھڑا دیکھا اور مجھے پوچھا کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے۔ جب میں نے ان کو سارا پروجیکٹ ایکسپلین کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو 50 ٹن سریہ دینے آیا تھا لیکن اب میں آپ کو 150 ٹن سریہ ڈونیٹ کر کے جاؤں گا، جس کی قیمت تقریباً اس وقت 2 کروڑ روپے بنتی تھی۔ اسی طرح مختلف مخیر حضرات جو تھے وہ ہمارے سامنے آئے۔ ہم جب اخبارات میں اپیل دے رہے تھے لوگوں سے احتیاط کے لیے تو کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئے جو کہ جن کے وسائل بہت محدود تھے لیکن وہ اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے تھے۔ میں بالکل نہیں بھولوں گی ایک ویٹر کو کہ ایک لڑکا بالکل ینگ بچہ جو کسی ہوٹل میں ویٹر تھا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ ایک سیمنٹ کی بوری میرے پاس کتنے کی آپ کو ملتی ہے؟ میں نے کہا جی ہمیں ریبیٹ پہ 490 روپے کی ملتی ہے۔ اس نے مجھے 500 کا نوٹ دیا اور کہا کہ آپ ایک بوری سیمنٹ میری طرف سے خرید کے اس پروجیکٹ میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کے نام پہ بنایا گیا ہے۔ یہ پاکستان کا واحد کینسر ہاسپٹل ہے جہاں پہ 400 بیڈز کی فیسلٹی ہوگی، لیکن چونکہ ابھی ہم 400 بیڈ کی فیسلٹی کو ایک دم نہیں بنا سکتے تو پھر کینسر کیئر ہاسپٹل ریسرچ سینٹر کے بورڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس ہاسپٹل کو 8 بلاکس میں بنائیں گے، جس میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 بلاکس اس وقت فنکشنل ہیں، پیلیٹیو کیئر اور ریڈیشن بلاک۔ ریڈیشن بلاک میں اس وقت ہمارے پاس 6 مشینیں کام کر رہی ہیں۔ 4 وہ مشینیں جن میں تابکاری شعاعیں ہیں جن سے کہ ہم کینسر کے مریضوں کا 100% فری علاج کرتے ہیں، اور 2 وہ مشینیں جہاں پہ کہ ہم کینسر کی تشخیص کرتے ہیں۔ میڈم، کس علاقے سے پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں؟ لاہور سے؟ پاکستان کا کون سا علاقہ ہے جیسے کینسر پیشنٹ کی تعداد زیادہ ہے؟
ہمارے پاس اس وقت ہم کوئی ایک خاص علاقہ آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ پورے ہی پاکستان سے مریض جو ہیں وہ کینسر کیئر ہاسپٹل میں اپنے علاج کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک یہ وجوہات ہے، ایک یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ 100% فری مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ چونکہ علاج بہت مہنگا ہے، لوگوں کی استطاعت نہیں ہے، ان کو بر وقت اس کا علاج ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے۔ دوسری ہمارے ہاں یہ مریضوں کے آنے کی یہ وجہ ہے کہ وہ مریض جن کی بیماری بہت ایڈوانس سٹیج پہ ہے، جن کو کوئی ہسپتال نہیں لے رہا ہوتا، کینسر کیئر کسی کو یہاں پہ انکار نہیں کرتا، یہاں ہر سٹیج کے پیشنٹ کو لیا جاتا ہے اور اس کی ہیلپ کی جاتی ہے۔ اور تیسرا جو ہمارے پاس ایک اور بہت بڑا پیشنٹس کا بلک آنا شروع ہو گیا ہے، وہ افغانستان سے پیشنٹس آ رہے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ افغانستان میں کینسر کی سہولیات، کینسر کے علاج کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان سے مریض افغانستان سے ہوتے ہوئے، پشاور سے ہوتے ہوئے پنجاب میں آ کے سیدھا کینسر کیئر میں لینڈ کرتے ہیں، اور اس وقت ہم تقریباً 50 کے قریب افغان پیشنٹس، بڑے جوان اور کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ریاض الرحمان کا کہنا تھا، ہسپتال میں ایڈوانس کینسر کے مریضوں کا علاج ہمارا خواب تھا، وہ پورا ہونے جا رہا ہے، اور الحمدللہ جو ہمارا خواب تھا کہ جی پاکستان میں بھی ایڈوانس کینسر مریضوں کے لیے ایک ہاسپٹل بنایا جائے جس طرح ساری دنیا میں، یہ چیز نہیں تھی یہاں پہ پہلے۔ عام طور پہ ان مریضوں کو جو ایڈوانس کینسر میں آتے تھے دوائیاں لکھ کے گھر بھیج دیتے، اور ان کی تعداد تقریباً جو بھی اعداد و شمار ہے نا، اس میں سے 80% وہ ہیں جو ایڈوانس کینسر میں آتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے 80% مریضوں کو علاج سے انکار ہوتا تھا، 20% کا علاج ہوتا تھا جو کیوریٹیو ہوں، جن میں شفا کی امید ہو تو ان کو ٹریٹمنٹ دیتے، پرائیورٹی ان کی ہوتی تھی۔ تو ہم یہ 120 بستروں پہ مشتمل یہ پیلیٹیو کیئر یونٹ ہم نے بنایا، اس میں ہم ان مریضوں کو لیں گے جن کو علاج سے انکار ہوگا، ان کو داخل کریں گے، ان کی ٹریٹمنٹ کریں گے۔ ٹریٹمنٹ یہ ایک ماڈل آف کیئر ہے، اس میں صرف فزیکل سمٹمز نہیں ہیں، درد کی شدت ہو، خون بہہ رہا ہو، کیڑے پڑ گئے ہوں جسم میں، پھوڑا بن جاتا ہے، بڑی تکلیف، بڑی اذیت ہوتی ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے پورے جسم، تو اگر ایسے مریضوں کا علاج کیا جائے تو بیماری کنٹرول رہتی ہے اور تکلیف میں کمی ہوتی ہے، درد کی شدت۔ ہم اس ماڈل کو فالو کر رہے ہیں جو ساری دنیا میں رائج الوقت ہے، اور آج سے کچھ 4 دہائیاں پہلے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ایک رول ماڈل کہا تھا کہ جی ایڈوانس کینسر کے مریضوں کو آپ نے پیلیٹیو کیئر دینا ہے، ان کا رائٹ ہے ڈیتھ ود ڈگنیٹی، کوئی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تڑپ کے اس دنیا سے نہ رخصت ہو، ڈیتھ ود ڈگنیٹی۔ تو ہم نے الحمدللہ پوری کوشش کی، یہ بلڈنگ تیار ہے، داخلے کی تیاری ہو رہی ہے، اس کو فرنشنگ کر رہے ہیں، عوام کا تعاون ہمیں چاہیے، تو انشاءاللہ ہم اگلے 3-4 مہینوں میں اسے فنکشن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا آؤٹ ڈور ہے؟ یہ ہمارا آؤٹ ڈور ہے فی الحال۔ اچھا، ایکچولی پیلیٹیو پیڈیاٹرک پیلیٹیو یعنی چھوٹے بچوں میں بھی کینسر ہوتا ہے، ان بچوں کے لیے یہ علیحدہ، یہ ایک اسپیشلٹی پیلیٹیو کے اندر ہی ایک سب اسپیشلٹی ہے، تو ان بچوں کے لیے یہ وارڈ ہے۔ اچھا، ابھی جو پیشنٹ آپ کے پاس جتنی تعداد میں آ رہے ہیں تو آپ کی کیپیسٹی اتنی ہے یا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید کیپیسٹی بڑھانی چاہیے؟ نہیں، ہمارے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جی 400 بستروں پہ مشتمل یہ ہاسپٹل ہوگا، ابھی 120 بستروں کا۔ ابھی آپ سمجھیں کہ ہم نے تقریباً کوئی 20 سے 25% ہسپتال بنایا ہے، کیونکہ چیریٹی ہے، جیسے پیسے آتے ہیں ہم لگاتے جاتے ہیں، اور یہ بھی بڑی قلیل مدت میں تقریباً 4 سال میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ ہمارا اس میں کوئی نہیں، اللہ کی ذات ہے، وہی بنا رہا ہے۔ ڈیلی کتنے پیشنٹ آ رہے ہیں آپ کے؟ 150 مریض، اراؤنڈ زیادہ کم ہوتے ہیں، کرونا کی وجہ سے کبھی کم ہو جاتے ہیں۔ 150 مریض یہاں پہ آ رہا ہے، آؤٹ ڈور میں جو چیک کروانے آتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں، واک ان آ جاتے ہیں، بغیر بتائے ہوئے بھی آ جاتے ہیں، اور 150 مریض ہی وہاں پہ تقریباً ریڈیشن کے لیے وہاں سوائیں لگوا رہے ہیں، تو ٹریٹمنٹ 150 مریضوں کی ہو رہی ہے، اور جو دیکھ رہے ہیں ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں یا ٹیسٹ کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بریسٹ کینسر کی مینجمنٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم سرجری کر رہے ہیں، لیکن اپنے تھیٹر میں ابھی وہ فعال نہیں ہوئے، تقریباً بن گیا ہوا ہے، اور چند مہینوں میں وہ بھی فعال ہو جائے گا۔ ابھی ہم نے کرائے پہ لیا ہوا آپریشن تھیٹر، اور ہمارا سرجن وہاں جا کے آپریٹ کرتا ہے، اور ہم سب کچھ فری کرتے ہیں۔ ہمارا ماڈل یہ ہے کہ جی ہم مریض جو بھی آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اگر وہ کہے ہاں تو ہم بغیر کسی لوگ اجرت کے ہم اس سے سائن کروا لیتے ہیں زکوٰۃ فارم پہ، اور کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا۔ جو کہتا ہے جی نہیں، یا کوئی بڑی گاڑی میں چڑھ کے آیا ہے یا صاحب حیثیت ہے، تو ہم کہتے ہیں جی اپنی حیثیت کے مطابق آپ ڈونیشن دے دیں، تو وہ کہتے ہیں جی کتنی ڈونیشن دیں، تو ہم کوئی لاکھوں کروڑوں نہیں مانگتے، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جی جو ہمارا خرچہ آ رہا ہے اس میں سے کچھ تھوڑا سا پورشن ہے اس میں آپ ڈال دیجئے، تو اندازاً شعاؤں کے لیے ہم کہتے ہیں 1 ہفتے کا ہمارا خرچہ 15,000 روپیہ ہے، تو اگر آپ کو 2 ہفتے لگنی تو 30,000 روپیہ ہے، 3 ہفتے ہیں تو 45,000 ہے، 4 ہفتے تو 60,000 ہے، تو جو اس میں سے آپ دے سکتے ہو دے دو،
بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں دے سکتے، ہم 5,000 دیں گے. ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ کا حصہ پڑ گیا. جو کہتا ہے 10,000 وہ بھی ٹھیک ہے، جو 20 دے سکتا وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے میں پوری دے دوں گا، وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. تو یہ ہمارا ماڈل ہے جی. اچھا، آپ نے بتایا کہ یہاں پہ 150 پیشنٹ ڈیلی آپ دیکھ رہے ہیں. کیا آپ کی کیپیسٹی اتنی ہے یا پیشنٹ اتنے آ رہے ہیں؟ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں ہماری کیپیسٹی اس سے بھی زیادہ 400 بستروں پہ مشتمل. اگر آؤٹ ڈور کی میں بات آؤٹ ڈور میں تو ابھی فی الحال تو یہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی سے زیادہ ہی آ رہے ہیں، لیکن ہم انٹرٹین کرتے ہیں. جو ایک دفعہ آ گیا چاہے ٹائم لے کے آئے ہوئے نہ لے کے آئے، واپس کوئی نہیں جاتا جب تک کہ مریض ختم نہ ہو، دروازے نہیں بند. 50 پیشنٹ، اس کے علاوہ 150 پیشنٹ کی کیپیسٹی ہے، اور آپ کا انڈور بھی پیشنٹ کو داخل کرنے کی بھی آپ کی کیپیسٹی بن جائے گی. جو یہ ایک تو یہ شہر سے دور ہے ذرا مضافاتی، اور دوسرا جو لوگ دوسرے شہروں سے آئیں گے ظاہر ہے یہاں پہ وہ کرائے کا گھر لیں گے کیونکہ یہ علاج بھی لمبا ہوتا ہے. اس پیشنٹ کی جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل، یہ جو آپ نے سوال کیا اس پوائنٹ کو، اس چیز کو ہمارے سب کے ذہنوں میں یہ پوائنٹ تھا، کیونکہ ہم تھوڑا سا شہر سے دور ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کینسر کیئر ہاسپٹل میں ہم نے ایک 300 بیڈز کی سرائی بنائی ہے مریضوں کے لیے، اور وہ مریض سرائی جو ہے آج کل تقریباً کمپلیشن کے قریب ہے. انشاءاللہ بڑی عید پہ وہ سرائی پوری ہو جائے گی. ہم وہاں پہ مریضوں کو بالکل مفت ٹھہرائیں گے، ان کا کھانا پینا بھی ان کو مہیا کریں گے، اور اس طرح ہم ان کو علاج کی سہولتوں کے ساتھ ساتھ رہائش کی بھی فری سہولت پرووائڈ کر دیں گے. جی، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ سے آپ کی بات کروائی، یہ پاکستان کا پہلا ہاسپٹل ہوگا جس کی ایمرجنسی بھی ایکٹیو ہوگی، اور جس میں پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کے رہنے کے لیے ایک سرائے بھی تعمیر ہو رہی ہے جب دور دراز سے پیشنٹ آئیں گے. 27 ایکڑ رقبے پہ مشتمل یہ ہاسپٹل ہے. یہاں کی انتظامیہ کا اور ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. جب یہ ورکنگ کنڈیشن میں آ جائے گا تو پاکستان میں اس سطح کا کوئی ہاسپٹل اس سے پہلے نہ تھا، اور جو بعد میں ہوگا سو ہوگا. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. تنویر احمد، سٹی نیوز، لاہور.